السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا عنوان ہے امریکی انقلاب۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کس طرح ایک جمہوری ملک بنا۔ یہ جو لال رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے نقشے میں، وہ متحدہ امریکہ کو ظاہر کرتا ہے۔ 1800 میں انگلینڈ کا قبضہ۔ یہ نقشے میں جو لال رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ انگلینڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھے تھے کہ متحدہ امریکہ دنیا کے نقشے میں کہاں پایا جاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں درمیان میں انگلینڈ نے متحدہ امریکہ کے مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ جملہ 13 امریکہ کی مشرقی ریاستیں تھی جس پر انگلینڈ قبضہ کر کر اسے اپنی نو آبادی بنایا۔ نو آبادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نو آبادی یا کالونی سے مراد ایسا علاقہ یا ملک ہوتا ہے جہاں غیر ملکیوں کی حکومت ہو۔ یہ غیر ملکی اس نو آبادی کی دولت مختلف طریقوں سے لوٹ کر اپنے ملک میں منتقل کرتے، جس سے نو آبادی میں غربت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے امریکہ انگلینڈ کی نو آبادی بنا۔ جارج سوم یہ انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا اس دوران جبکہ امریکہ کو نو آبادی بنایا گیا تھا۔ تو انگلینڈ کے جو لوگ تھے وہ امریکہ پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، ان نو آبادی میں رہنے والوں کا استحصال کرتے تھے، ان پر غیر ضروری قانون لاگو کیے گئے، مختلف طرح کے ٹیکس ان سے لیے جاتے تھے۔ سارے قوانین اپنے مفاد کے لیے بنائے گئے، ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ تھامس جیفرسن اور تھامس پین یہ دو لوگ اس وقت کے عظیم فلاسفر اور ادیب تھے۔ تھامس پین جو ہے ان کا تعلق انگلینڈ سے تھا اور تھامس جیفرسن امریکی تھے۔ تو یہ دونوں فلاسفر اور ادیب جو ہے وہ لوگ کیا کرے کہ اس وقت میں لوگوں کو مساوات کی اہمیت بتائے۔ وہ لوگ اجاگر کرے لوگوں میں کہ تمام لوگوں کو مساوات ملنے چاہیے۔ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سماج میں موجود تمام افراد کو بغیر کسی تفریق کے یکساں حقوق اور مواقع حاصل ہو۔ جب لوگ اس بات کی اہمیت سے واقف ہو گئے تب کیا کرے لوگ، یہ جو غیر ضروری قوانین اور ٹیکس ان پر لاگو کیے جا رہے تھے اس کے خلاف ایک نعرہ دیے، بغیر نمائندگی کے کوئی محصول نہیں، یعنی کہ بغیر مشاورت کرے کہ کوئی ٹیکس ان پر نہیں لگایا جائے بول کر یہ لوگ مطالبہ کرنے لگے حکومت سے۔ سال 1774 فلاڈلفیا میں کانگریس۔ اس کانگریس میں 12 ریاستوں کے نمائندوں نے جارج سوم سے ملاقات کی۔ اس میں وہ لوگ کیا بولے ان کو کہ ان کے جو سابقہ حقوق تھے وہ واپس کر دیے جائے بول کر بادشاہ سے درخواست کرے، لیکن بادشاہ کیا کرا؟ انکار کر دیا اور نو آبادیوں کو کچلنے کی کوشش کیا۔ کانگریس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی گروپ کے ارکان یا نمائندوں کا رسمی اجلاس جس میں کسی معاملے پر گفتگو شنید ہوتی ہے، یعنی کہ بات چیت کی جاتی ہے۔ یہ جو کانگریس ہوئی، یہ جو بات چیت ہوئی اور یہ 12 ریاستوں کے نمائندوں اور بادشاہ کے درمیان، وہ غیر مفید ثابت ہوئی۔ اس کے بعد 1775 میں یہ جو نو آبادیوں کے نمائندے تھے وہ لوگ انگلینڈ سے جنگ کا اعلان کر دیے، یعنی کہ امریکی نو آبادیات انگلینڈ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دی، ان کے مطالبات پورے نہ کیے جانے۔ 4 جولائی 1776 آزادی کے اعلان نامے کو فلاڈلفیا کی تیسری کانگریس کے دوران منظور کیا گیا۔ یہ جو آزادی کا اعلان نامہ تھا اس میں تمام لوگوں کو مساوی حقوق دیے گئے، اس میں حق زندگی، آزادی اور خوشیوں کے حصول کا حق بھی تھا۔ تھامس جیفرسن جو ہے انہوں نے اس آزادی کے اعلان نامے کو لکھا۔ 1781 فرانس کی شمولیت۔ متحدہ امریکہ فرانس کی مدد لے کر انگلینڈ سے جنگ کیا اور اس جنگ میں اسے فتح حاصل ہوئی، یعنی کہ وہ اس جنگ کو جیت چکا۔ سال 1783 میں پیرس کا معاہدہ۔ 1783 میں پیرس میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں کیا ہوا کہ انگلینڈ یہ جو نو آبادیات تھے 13 اس کی آزادی پر دستخط کر دیا، اس طرح امریکہ آزاد ہوا۔ سال 1789 دستور کی منظوری۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایک جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی، ایک جمہوری دستور کو اس نے منظور کیا۔ اب یہاں پر بادشاہوں کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ جمہوریت کسے کہتے؟ جہاں مملکت کا سربراہ جمہوری طریقے سے منتخبہ نمائندہ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی بادشاہ اپنی مطلق نانی حکومت چلاتا ہے۔ جارج واشنگٹن یہ جو تھے یہ امریکہ کے سب سے پہلے صدر بنے۔ امریکہ میں جو ہے نا بچوں فیڈرل یا صدارتی طرز حکومت ہوتی، جیسے ہمارے پاس پارلیمانی طرز حکومت ہے، تو یہاں پر وزیر اعظم کو حقیقی اختیارات حاصل ہوتے، لیکن امریکہ میں صدر کو حقیقی اختیارات حاصل ہوتے۔ 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن امریکہ کے صدر کی حیثیت سے منتخب ہوئے، یہ 46ویں اور موجودہ صدر ہے امریکہ کے۔